وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ آیات کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کے قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی، جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں آئے گی، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان میں حضرت لوط علیہ السلام شامل تھے، اور ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ تھی جو ان پر ایمان لائی تھیں۔ تو جب عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ اس ہجرت میں حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ۔ اور بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ دونوں حضرات مصر تشریف لے گئے اور دونوں وہاں پر مقیم رہے۔ بعض روایتوں میں مختلف تفصیلات آئی ہیں، تورات میں کچھ اس طرح کی بات مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی جانور تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھی جانور تھے، دونوں کے درمیان کچھ اس کے اوپر اس میں کچھ تنازع ہو جاتا تھا کہ کون سا گروہ جانوروں کا پہلے چرے اور کون سا بعد میں چرے۔ تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ اب دونوں الگ الگ چلے جائیں۔ یہ بات اس وقت بائبل میں مذکور ہے، لیکن یہ بات انبیاء کرام سے بعید ہے کہ وہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر آپس میں دست و گریباں ہوں۔
یا ان کی وجہ سے ان میں تفرقہ پیدا ہو، لہذا یہ بات عقل باور نہیں کرتی، بلکہ در حقیقت صورتحال یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو مختلف قسم کی اقوام کو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجنے تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے شام کا علاقہ استعمال فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا دریا اردن کے پار اس جگہ جہاں آج ایک بحر میت واقع ہے، اور وہاں اس وقت بہت سی بستیاں تھیں مختلف ناموں سے، اور ان کا مرکز صدوم تھا، تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ صدوم میں جو قوم آباد تھی، صدوم میں اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں، وہ بڑی خوشحال قوم تھی اور بڑے سرسبز و شاداب علاقے میں رہتی تھی، ہر طرح کی خوشحالی اور عیش و عشرت ان کو میسر تھی، اور یہ کچھ عیش و عشرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب آدمی عیش و عشرت میں گم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتا ہے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے انحراف کیا، بلکہ ایسی بدکاریوں میں مبتلا ہوئے جو ان سے پہلے دنیا میں کہیں جن کا وجود نہیں تھا۔ مثلا یہ کہ یہ عورتوں کے بجائے یہ مردوں سے اپنی شہوت رانی کرتے تھے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، یہ ان کے ہاں سب سے پہلے یہ بے حیائی اور یہ انسانیت سوزی اسی قوم نے شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں دوسری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوری ڈاکے کے بھی بہت خوگر تھے، اور خاص طور پر مسافروں کے ساتھ ان کا بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا۔ وہ اس طرح کہ کوئی مسافر آیا اور اس نے ساتھ سامان رکھا، اور یہ ان میں سے کوئی ایک آدمی کوئی ایک چیز لے گیا، کوئی دوسری چیز لے گیا، یہاں تک کہ اس کا سارا مساسا یہ چوری کر کے لے گئے۔ وہ بیچارہ جب آ کر دیکھتا کہ سامان غائب ہے تو ان میں سے کوئی ایک آدمی اپنی ایک چھوٹی سی چیز لے کر آتا اور کہتا کہ یہ میں لے گیا تھا، یا میں واپس کر رہا ہوں آپ کو۔ وہ اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی تھی کہ مسافر بیچارہ کہتا کہ سب سارا میرا سامان لٹ گیا، تو میں اس کو لے کے کیا کروں گا، لے جاؤ تم ہی لے جاؤ۔ تو اسی طرح باری باری یہ لوگ آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ واللہ عالم یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن عبدالوہاب نجار نے قصص القرآن میں یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک عبرانی کتاب میں ان کا یہ واقعہ دیکھا ہے۔ قرآن کریم نے اتنا ضرور کہا ہے کہ تقطعون السبیل، تم رہزنی کرتے ہو، لوگوں کو پر ڈاکے ڈالتے، تو یعنی ان کے جرائم اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ایک طرف تو توحید کے منکر، دوسری طرف یہ ہوس رانی میں مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے تھے، اور تیسرے ڈاکے بہت ڈالتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ مصلحت اور حکمت کے تحت ان کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام آخر وقت تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب جس سے وہ ڈراتے تھے وہ آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس بستی سے روانہ ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں وہ بھی، اور سب چلیں، لیکن آپ کی بیوی نہیں ساتھ چلے گی، اور بالآخر جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو صبح سویرے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی
جماعت کو لے کر روانہ ہو گئے، آگے روانہ ہوئے، اور پیچھے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ مڑ کر مت دیکھنا۔ چنانچہ جب یہ حضرات روانہ ہوئے تو صبح کے وقت پھر ان پر عذاب آیا، اور عذاب بھی کئی طرح کہ ایک طرف ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، دوسری طرف ایک چیخ اور چنگھاڑ مسلط کی گئی ہولناک قسم کی، اور تیسرے ان کی بستیوں کو الٹ دیا۔ قرآن کریم نے اس کو تعبیر کیا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ الٹ دیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کی بستیوں کو قرآن کریم نے مؤتفقات کا نام دیا ہے، یعنی وہ بستیاں جو الٹ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اب ان آیات کو دیکھیے، اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ بلوطن، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا، اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم ایسی بدکاری کرتے ہو؟ فاحشہ کے معنی بے حیائی کے بھی ہیں، بدکاری کے بھی ہیں۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بدکاری اور ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے دنیا جہان کے لوگوں میں سے کسی نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی۔ اس میں یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ خلاف فطرت خباثت یہ ایجاد ہی کی تھی لوط علیہ السلام کے قوم نے، ان سے پہلے کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ایسا کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ اور حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خلیفہ اموی عبد الملک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر قرآن کریم میں لوط علیہ السلام کا واقعہ مذکور نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسا کام کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فطرت انسانی کے بالکل خلاف تھا، اور اسی لیے غالباً یہاں پر الفاحشہ یہ معرف باللام، یعنی الف لام کے ساتھ فاحشہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ زنا کے بارے میں فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فاحشۃ وہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی بدکاری ہے اور بہت برا کام ہے، لیکن یہاں فاحشہ کو الفاحشہ کہا گیا ہے۔ اور سیاق عبارت میں اگر دیکھا جائے تو اگر نکرہ آتا تو عربی زبان کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اتاتون فاحشۃ ما سبقکم بہا بھی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ ما سبقکم بہا جو ہے وہ فاحشتاً کی صفت ہو جاتی، لیکن اتاتون الفاحشۃ الف لام لا کر یہ بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی فاحشہ ہے، یعنی ایسی بیماری ہے اور ایسی بدکاری ہے کہ جو تمام بدکاریوں پر فوقیت رہے۔ تو ایسا تم بدکاری کرتے ہو جو دنیا جہان کے کسی شخص نے پہلے نہیں کی۔ اس سے یہ بات بھی کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی کسی بدکاری میں یا کسی بے حیائی میں یا کسی گناہ میں اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا رواج عام ہوتا ہے، ایک رواج چلا آ رہا ہے اور آدمی اسی رواج سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر گزرتا ہے، تو ہے تو وہ بھی گناہ اور ناجائز کام، لیکن فی الجملہ اس کا یہ بہانہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا کریں، ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس کام کو پہلے کبھی کوئی کرتا ہی نہ ہو اور کبھی اس کی کوئی نظیر ہی انسانیت میں موجود نہ ہو، ایسے کام کی بنیاد ڈالنا یہ اس بہانے کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ چونکہ انہوں نے ابتدا ہی اس کام کی تھی، اس لیے آگے جو لوگ کام کریں گے اس قسم کا یا جنہوں نے کیا علیاذ باللہ،
تو وہ ان سب کا گناہ ایسے ان کے اوپر جائے گا کہ انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اور اسی وجہ سے فقہائے کرام نے اس جرم کی سزا میں کہا ہے کہ بڑی سخت سزائیں تجویز کی ہیں کہ اوپر سے ان کو کہیں نیچے پھینک دیا جائے، ایسے آدمیوں کو پتھروں سے ان کو مارا جائے. قرآن کریم میں تو اتنا کہا ہے کہ فآذوہما، کہ اگر مرد کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو اس کو تکلیف پہنچاؤ. اور جگہ زنا کے بارے میں تو کہہ دیا 100 کوڑے لگاؤ، یا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رجم کرو. لیکن اس بدکاری کے لیے صرف اتنا کہا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور تکلیف پہنچانے کا جو انداز ہے وہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. تو اس وجہ سے فقہائے کرام نے یہ کہا ہے کہ بدترین تکلیف ان کو پہنچانی چاہیے، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ بعض لوگوں نے کہا پہاڑ کے اوپر سے ان کو ایسے آدمیوں کو پھینک دیا جائے، اور بعض نے کہا کہ پتھر برسائے جائیں وغیرہ وغیرہ. اب اس فاحشہ کی تفسیر قرآن یہ فرماتا ہے کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم شہوتاً یعنی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، من دون النساء عورتوں کے بجائے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے گزر چکی. اب یہ حد سے گزرنا، ایک تو خود یہ بدکاری بھی حد سے گزرنا میں داخل ہے، اور جو یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہو سکتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ فہمائش کی تو فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، ان کے قوم کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اخرجوہم من قریۃ، ان لوگوں کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں. یہ طنز کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ اپنی بہت پاک بازی کے دعوے دار ہیں اور اس لیے ہمیں اس کام سے منع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو باہر نکال دو. یہاں یتطہرون جو ہے وہ باب تطہر باب تفاعل سے ہے، جس کے اندر ایک تکلف کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی بتکلف پاک بنتے ہیں. تو اسی لیے ترجمے ہم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے پاک باز بنتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، اور گھر والوں میں بہت لوگ بھی داخل ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، ان سب کو نجات دی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کہ بیوی چونکہ ایمان نہیں لائی تھی اور بلکہ ان کو اس قسم کے کاموں پر بڑھاوے دیا کرتی تھی، اس واسطے اس کو بھی عذاب کا شکار بنایا گیا. کانت من الغابرین، وہ ان لوگوں میں سے شامل ہو گئی جو عذاب کا نشانہ بنے تھے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک خاص بارش. اب وہ خاص بارش کی تفصیل جو ہے قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمائی ہے. سورہ ہود کے اندر فرمایا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ وہ بارش جو تھی وہ پانی کی بارش نہیں تھی بلکہ پتھر برسائے گئے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو اب دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، یعنی کیسا ہولناک. یہ ہے جو مختصر تذکرہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. زیادہ تفصیل اس واقعے کی انشاءاللہ سورہ ہود کے اندر آئے گی.